برطانیہ کے ایک مشہور فلاسفر جان ملٹن نے 16ویں صدی میں اپنی کتاب گم شدہ جنت میں کامیابی کے 2 اصول ذکر کیے تھے۔ جان ملٹن نے کہا تھا کہ اٹھو اور چھا جاؤ یا پھر ہمیشہ کے لیے گر جاؤ۔ پاکستانی روپیہ کامیابی کے دوسرے اصول پر عمل کرتے ہوئے ہمیشہ سے گر رہا ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ 1947 سے لے کر اب تک کس دور حکومت میں پاکستانی روپیہ ڈالر کے مقابلے میں کتنا گرا اور ہمارے حکمران معیشت پر کس طرح اثر انداز ہوئے۔ میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عثمانی ٹاکس۔ قائد اعظم محمد علی جناح، آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ 14 اگست 1947 کو جب پاکستان مارد وجود میں آیا، پاکستان کے پہلے گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ اس وقت $1 1 روپے کا تھا اور وہ قائد اعظم کے دور میں 1 روپے کا ہی رہا۔ لیاقت علی خان، قائد اعظم کی وفات کے بعد لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے۔ وہ 1951 سے پہلے اپنی شہادت تک پاکستان کے وزیر اعظم رہے اور پاکستانی روپے کی قدر میں کوئی کمی نہ آئی اور $1 1 روپے کا ہی رہا۔ خواجہ ناظم الدین، لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد 1951 سے 1953 تک خواجہ ناظم الدین پاکستان کے وزیر اعظم رہے اور ان کے دور حکومت میں پاکستانی روپیہ 200% گرا۔ اس وقت $1 3 روپے کا ہو گیا۔ سکندر مرزا، خواجہ صاحب کے بعد ملک غلام محمد اور سکندر مرزا کا دور 1960 تک رہا اور یہ روپے کی قدر میں کوئی کمی نہ کر سکے۔ شاید انہوں نے جان ملٹن کا وہ قانون نہیں پڑھا تھا کہ کامیابی کا دوسرا اصول ہمیشہ گرتے رہنا ہے، اور ڈالر 1960 تک پاکستانی روپے کے مقابلے میں 3 روپے کا ہی رہا۔ صدر ایوب خان، 1960 سے 1969 تک صدر ایوب خان پاکستان کے صدر رہے اور ان کے دور حکومت میں بھی پہلے 7 سال میں روپے کی قدر مستحکم رہی اور کوئی کمی نہیں آئی، اور مگر 1968 میں پاکستانی روپیہ ڈالر کے مقابلے میں 4 روپے کا ہو گیا۔ صدر ایوب کے دور میں پاکستان کے 2 بڑے ڈیم، پہلا منگلا ڈیم جو 1965 میں مکمل ہوا اور دوسرا تربیلا ڈیم جس کی تعمیر کا کام 1968 میں شروع ہوا اور جس پر $1.49 بلین لاگت آئی، روپے کو کوئی خاص نقصان نہ پہنچا سکا۔ یحییٰ خان، ایوب خان صاحب کے بعد یحییٰ خان صاحب 1972 تک پاکستان کے صدر رہے اور ان کے دور میں ڈالر 1 روپے اضافے کے ساتھ 5 روپے کا ہو گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو، پھر 1972 سے لے کر 1977 تک ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا دور رہا اور اس دور میں روپے کو خواجہ نظام کے دور کے بعد دوسرا بڑا جھٹکا لگا اور ڈالر سیدھا 5 روپے سے 10 روپے پر چلا گیا۔ یہ وہ دور تھا جس میں شاید ہمارے سیاستدان اس راز کو سمجھ گئے تھے کہ مسلسل زوال ہی کامیابی ہے۔ ضیاء الحق، ذوالفقار علی بھٹو کے بعد ضیاء صاحب پاکستان کے صدر کے عہدے پر براجمان ہوئے۔ 1988 تک پاکستان کے صدر رہے۔ ان کے 11 سالہ دور میں روپیہ مزید گرتے گرتے $1 کے مقابلے میں 20 روپے کا ہو گیا۔ ضیاء صاحب کے طیارہ حادثہ میں انتقال کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو 2 سال تک پاکستان کی وزیر اعظم رہیں اور ان کے دور میں ڈالر 20 روپے سے 22 روپے تک چلا گیا۔ پھر 1990 سے 1993 تک میاں نواز شریف ملک کے وزیر اعظم رہے اور انہوں نے بھی کامیابی کا سفر بقول جان ملٹن زوال کی شکل میں جاری رکھا اور پھر جاری رکھا اور اپنے اس 3 سالہ دور میں ڈالر کو 22 سے 30 روپے تک کا کر دیا۔ میاں نواز شریف کے بعد بے نظیر دوبارہ ملک کی وزیر اعظم بنی اور 1993 سے 1996 تک اقتدار میں رہیں اور ڈالر کو 30 سے 40 روپے پر لا کھڑا کیا۔ 1996 سے 1999 تک میاں صاحب بھی اقتدار میں آئے اور ڈالر کو 40 سے 52 تک پہنچا دیا اور زوال کی صورت میں کامیابی کا سفر جاری اور ساری رکھا۔ جنرل مشرف 1999 سے 2007 تک اقتدار کا حصہ بنے مگر ڈالر کی قدر میں نمایاں کمی کرنے میں ناکام رہے۔ ان کے دور میں ڈالر صرف 9 روپے اضافے کے ساتھ 52 روپے سے 61 روپے تک گیا اور پھر 2007 سے 2012 تک پیپلز پارٹی کی دوبارہ حکومت آئی اور جناب صدر آصف علی زرداری
पाकिस्तान के सदर रहे और ये तारीख का पहला दौर था जब किसी सियासी पार्टी ने अपने सदर या अपने वजीर आजम के साथ 5 साल का जमाना पूरा किया। आसिफ अली जरदारी ने डॉलर को 61 रुपए से 100 रुपए तक पहुंचा दिया और 1947 से लेकर 2007 तक जितने कर्जे लिए गए थे जनाब सदर आसिफ अली जरदारी ने उससे डबल कर्जा लेकर पाकिस्तानी माईशत को ऐसा बूस्टर किया कि जिसको तारीख कभी फरामोश नहीं कर सकती। और फिर जरदारी साहब के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब एक दफ़ा फिर तीसरी दफ़ा पाकिस्तान के वजीर आज़म बने और मुल्की तारीख का सबसे बड़ा कर्जा लेकर पाकिस्तान को नाकामी के रास्तों पर चला दिया और पाकिस्तानी रुपए को 100 से लेकर 120 तक गिरा दिया और $1 120 रुपए का हो गया। फिर नवाज शरीफ के बाद तब्दीली सरकार जनाब इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आजम बने और डॉलर को 120 से 178 रुपए तक पहुंचा दिया और पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और फिर उन्हीं की दौरे हुकूमत के आखिर में जब वो नाकाम हुए और तहरीक अदम तमाद की कामयाबी के बाद पाकिस्तान के अगले वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ आए और 11 पार्टियों की मुश्तरका हुकूमत ने डॉलर को 178 से लेकर 300 रुपए तक पहुंचा दिया और हर पार्टी ने अपना अपना हिस्सा मिलाया और तारीख की बुलंद तरीन सतह पर डॉलर पहुंच गया। सबसे बड़ा आलमा यह है कि जब डॉलर की वजह से कोई चीज़ महंगी होती है तो जब डॉलर का रेट नीचे आता है तो फिर वो चीज़ सस्ती नहीं होती। पाकिस्तान इस तरह अपनी तरक्की और तनज़ली के सफ़र पर रवां दवा है और माशाल्लाह हमारे हुक्मरान जॉन मिल्टन की बात पर अमल कर रहे हैं। यूँ लगता है कि दूसरा उसूल सिर्फ पाकिस्तान के लिए लिखा गया था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।